السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے میں اس پہ بھی ڈسکس کروں گا کہ جو شیرخوار بچے ہیں کیا ان کو اس صورتحال میں ماں کا دودھ وہ پلاتے رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی فیمیل میں یہ پازیٹیو ہوتا ہے کرونا، تو کیا وہ اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ کرونا وائرس کی سچویشن ڈیفینیٹلی عید سے پہلے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی، اور پھر عید کے دوران جو صورتحال سامنے آئی کہ ایک تو عید سے پہلے جو شاپنگ کے دن تھے، ایک دو اس کے اندر کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا، اور پھر خاص طور پہ عید کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگوں کا ملنے ملانے کا سلسلہ تھا وہ ویسے ہی رہا، اور عید کی نماز کے بعد بھی جو وہ گلے ملنا اور جو ہماری روایات ہوتی ہیں اس میں کوئی خاص قسم کا وہ فرق محسوس نہیں ہوا، اور پھر عید کے بعد کیسز کی تعداد میں یکدم اضافہ اور اموات کی تعداد میں بھی اضافہ، اور اب سچویشن وہ سامنے ہے اور جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو جو وہ ریاست کی سطح پر کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کون سے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو خطرناک صورتحال ہے، ایک تو ظاہری طور پہ جو سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک پہلو ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور چھپایا جا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یقیناً جب ایک کریٹیکل سچویشن آتی ہے تو پھر تو وہ کیس سامنے آ جاتا ہے، لیکن ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ان میں علامات موجود ہوتی ہیں، یا اگر بیماری آ بھی جاتی ہے تو اس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، اور اس میں خاص طور پہ لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک تو جو کوارنٹین میں رہنا، اس سے ڈرا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ جی اگر اس میں ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پازیٹیو ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ کوارنٹین میں جانا، ہاسپٹل میں جانا، اور پھر باقی فیملی ممبرز پہ ریسٹرکشن، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ جو کیسز ہیں وہ ڈکلیئر نہیں ہوتے، اور اگر وہ سمپٹومیٹک بھی شخص کی موومنٹ ہو رہی ہے، یا وہ سمپٹومیٹک بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی جگہ کنفائن نہیں کر رہا، کسی ایک جگہ محدود نہیں کر رہا، تو پھر وہ پھیلتا جاتا ہے وائرس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ارد گرد کے لوگ جو اس سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کیئر نہیں کرتے، اور پھر ان کی طرف سے بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور پھر یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ جو اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو بھی جاتی ہے تو لوگ اس موقع پر بھی اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے، یا اگر شک بھی ہو تو وہ اس میں کسی قسم کے احتیاط نہیں برتتے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے مذہبی روایات ہیں اور جو مذہبی فرائض ہیں وہ بھی اس میں نماز جنازہ میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، اور اس میں زیادتی یہ کی جاتی ہے کہ چھپایا جاتا ہے، اور جس کا نقصان وہ ظاہری بات ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کہ ایک تو وہ جو میت ہے چلیں وہ تو ایک الگ موضوع کے اس سے ٹرانسفر ہوتا ہے وائرس یا نہیں، لیکن جو فیملی ممبرز ان سے جو تعزیت ہوتی ہے اور جو ملنا ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ تو اس پیشنٹ کے بہت قریب رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو ٹرانسفر آف وائرس ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور دوسرا سب سے اہم چیز کہ اگر آپ کے اندر یہ علامات خدا نہ خواستہ آتی ہیں، یا کوئی کنفرم ہو جاتا ہے آپ کو وداؤٹ ٹیسٹنگ کہ یہ بیماری ہے، تو اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو چھپایا نہ جائے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ارد گرد سے سن کے یا انٹرنیٹ سے پڑھ کے اپنا علاج کرنے کی بجائے جو آپ جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان سے رابطہ کریں، اور جو پراپر جو اس علاج کے اندر جن کی ایکسپرٹیز ہیں، اور اسپیشلی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے پاس جائیں۔ یقیناً وہاں پہ مشکل حالات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہسپتالوں کی سچویشن ویسی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ گھر میں بھی کوارنٹین کی فیسلٹی موجود ہے، تو آپ اگر میڈیکل پروفیشنل کی جو اس کے انڈر اگر آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کیس سچویشن بگڑتی بھی ہے تو پھر آپ جس ڈسٹرکٹ میں بھی آپ ریکارڈ پہ ہوتے ہیں، اور پھر اکارڈنگلی کوشش کی جاتی ہے کہ جو
جو پیشنٹ ہے اس کو ریکور کیا جائے اور جو آپ کی میڈیکل مینجمنٹ ہے وہ بہتر انداز ہو سکے. لیکن اگر چھپایا جاتا ہے تو اس سے یقیناً آپ ایک مشکل صورتحال میں جاتے ہیں, اور پھر وہ جو تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے, اور پھر اگر یہ سویئرٹی کی طرف جاتا ہے تو پھر خدا نخواستہ جان کا بھی ضیاع ہونا, اور پھر آپ ارد گرد کے لوگوں کو جو متاثر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے آپ کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. تو لہٰذا اس میں گزارش یہ ہے کہ جو آپ اس پہ سب جو سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ وائرس ہو جاتا ہے تو اس میں جو اس کو ڈکلیئر کیا جائے. اچھا, اب آتے ہیں اس پہلو پہ کہ جی اگر اس صورتحال میں کیا ماں کا دودھ وہ شیخہ بچے کو پلایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل بیبی فوڈ ایکشن نیٹ ورک ہے اور WHO ہے, اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ وہ موجود ہیں. کہ وہ ریکمنڈیشن وہ یہیں آئی ہے کہ جو آپ جو شیرخوار بچے ہیں ان کو دودھ پلایا جائے اور لازمی پلایا جائے, کیونکہ جو ماں کا دودھ ہے اس کے اندر وائرس کی ڈیٹیکشن وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور دوسرا, چونکہ یہ جو ماں کا دودھ ہے یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, الٹیمیٹلی اس کی آگے جو زندگی ہے اس کے لیے, تو لہٰذا اس پہ جو وہ ریکمنڈیشن وہ یہیں آ رہی ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے اس کو نہ روکا جائے. ایون کہ اگر پازیٹیو کیس ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے, کیونکہ اور اس کے اندر جو احتیاط ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں, ماسک کا استعمال کیا جائے بریسٹ فیڈنگ کے دوران. اور اس کے اندر جو فردر ریکمنڈیشن ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا ایک سوشلی اس پہ بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. تو جو WHO کا ریکمینڈڈ ڈاکومنٹ ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ انگریزی زبان میں, اگر انگریزی کا ایشو ہے تو پھر آپ کسی ایسے شخص سے پڑھ کے وہ سمجھ سکتے ہیں جو کہ انگریزی کو جانتا ہوگا, تاکہ جو بہت بڑی تعداد میں مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ پلانا ہوتا ہے, تو وہ اس صورتحال میں کہ جی کرونا کی وائرس کی سچویشن ہے تو اس میں وہ دودھ نہ پلائیں تو اس کا اثر وہ ڈیفینیٹلی بچے پر ساری زندگی آتا ہے. تو لہذا ماں کا دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو پلایا جائے اور اس کو جاری رکھا جائے, اور اس کے اوپر جو فردر ڈیٹیلز ہے وہ اس ڈاکومنٹ سے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسری, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر یہ وائرس کے اندر مبتلا ہوا جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو اس کے اندر اس کو چھپائے نہ, دھوکہ نہ دے لوگوں کے ساتھ, زیادتی نہ کریں لوگوں کے ساتھ, اور اس میں جو اس کو ڈکلیئر کریں اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی اور مجموعی طور پر اس قوم کے لیے بھی, تاکہ چیز چھپی نہ رہے اور ہر چیز وہ واضح ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پراپر انداز میں ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.